آپ نے ہمیشہ ملی کاموں کو سپورٹ کیا ہے اور جب بھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہوا اس میں اپنے تمام تر نظم و نسق کے ساتھ وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں ہمارے درمیان موجود ایک بزرگ عالم دین جنہوں نے اس ملک کے چپے چپے کی خاک چھانی وقف تحریک کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اتحاد امت کا ہراول دستہ ہے اور یہ امت کے اتحاد کا عنوان اور نام ہے. اسی پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے شعر کو عملی جامہ پہنایا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. میں بصد ادب و احترام حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا خطاب پیش کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس پرنور مجلس کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ کو یہاں آنے کی دعوت دی اور آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع ملا. اس مجلس میں حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، دانشوران ملت اور ہمارے باوقار حاضرین مجلس، آج اس بامقصد اجلاس میں شرکت میرے لیے باعث سعادت ہے. یوں تو حیدرآباد کی تاریخی سرزمین پر حاضری ہوتی رہی ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے پورے ملک میں عوام سے روبرو ہونے کا موقع ملتا رہا ہے. لیکن معلوم نہیں کیا وجہ رہی کہ 2018 کے بعد سے لے کر ابھی تک
حیدرآباد میں پہلی بار کسی عوامی اجلاس میں کچھ عرض کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ میں اس اجلاس میں آپ سب حضرات سے مخاطب ہو کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب پورے ملک میں تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، من گھڑت کہانیوں کو تاریخ کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو لٹیرا اور حملہ آور ثابت کیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں اس طرح کے موضوع پر سیمینار کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اس سیمینار کا موضوع یہ تھا کہ قومی سیمینار بعنوان ہندوستان کی تعمیر اور ترقی میں مسلمانوں کا حصہ۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں اس ملت اسلامیہ کے افراد نے اپنی قربانیاں نہ دی ہوں اور اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی قربانیوں سے اس ملک کو نہ سنوارا ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارا یہ ملک، یہ عظیم ملک جسے ہندوستان کے نام سے ہم جانتے ہیں اور جسے صدیوں تک چڑیا کہا جاتا رہا ہے، یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ایک زندہ تہذیب ہے، یہ ہزاروں سال کی تاریخ کا نچوڑ ہے۔ یہ ہندوستان صدیوں پر محیط ایک تہذیب کا پیکر ہے۔ یہ گنگا جمنی تہذیب کی وہ حسین تصویر ہے جسے بنانے میں ہر قوم نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے۔ مسلمان اس تصویر کا صرف ایک رنگ ہی نہیں، پورا کینوس ہے۔ یہاں کی خاک کبھی علوم کی مادر گہوارہ بنی تو کبھی سلطنتوں کا محور تو کبھی روحانی مرکز۔ مسلمان اس ملک میں صرف فاتح بن کر نہیں آئے بلکہ معمار بن کر آئے۔ وہ معمار جو اینٹ پتھر اور محل ہی نہیں بناتے بلکہ دل و دماغ اور تہذیبیں تعمیر کرتے ہیں۔ مسلمان جب یہاں آئے تو وہ اپنے ساتھ علم، تہذیب، حسن تعمیر، برداشت، وحدت اور انسانیت لے کر آئے۔ مسلمانوں کا اس ملک سے رشتہ فاتح اور مفتوح کا نہیں بلکہ بانی اور معمار کا رشتہ ہے۔ جب عرب تاجر مالابار اور جنوبی ہند کے ساحلوں پر اترے تو ان کے ساتھ امانت، دیانت اور توحید کا پیغام بھی آیا۔ انہوں نے تلوار نہیں بلکہ کردار کے ذریعے دل جیتے اور انصاف و اخلاق کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو روشن کیا۔ محمد بن قاسم کی سندھ آمد نے بر صغیر میں ایک منظم نظام عدالت کی بنیاد رکھی، جہاں رعایا کو نسل، مذہب اور ذات پات سے بالاتر ہو کر حقوق دیے گئے۔ اسی سے ہندوستان کی سرزمین ظلم، جبر اور اونچ نیچ کے خلاف ایک نئے عہد میں داخل ہوئی اور تعمیر انسانی کے نئے باب کھلے۔ مسلمانوں کے ذریعے قائم کی گئی وہ سلطنت دہلی ہی تھی جس نے بکھری ہوئی زمین کو ایک مرکز کے زیر سایہ جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ مسلم حکمراں ہی تھے جنہوں نے ہندوستان کو اکھنڈ بھارت بنایا تھا۔ مسلمانوں نے نہ صرف سرحدیں بڑھائیں بلکہ منظم نظام حکومت، مالیات، پولیس، ڈاک اور قضاء کے ادارے قائم کیے۔ مغلیہ سلطنت نے تجارت، زراعت،
صنعت اور فنون لطیفہ کو عروج بخشا۔ انہی ادوار میں سڑکوں، سرائے، نہروں، ڈاک کے نظام اور منڈیوں نے ملک کے طول و عرض کو جوڑا اور اقتصادی ترقی کی بنیاد ڈالی۔ اگر ہندوستان کی شناخت کے طور پر تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سیکری، جامع مسجد دہلی، چار مینار، گولکنڈہ اور بے شمار مقبرے، باغات اور قلعے سامنے آتے ہیں تو یہ سب اسلامی فن تعمیر اور ذوق جمالیات کا شاہکار ہیں۔ تاج محل محبت کی علامت ہے، لال قلعہ حاکمیت اور وحدت کی علامت ہے، قطب مینار علم و دعوت کا مینار ہے، چار مینار گنگا جمنی تہذیب کی تصویر ہے۔ یہ صرف عمارتیں نہیں، یہ وہ حسین نقوش ہیں جنہوں نے ہندوستان کو ایک متحدہ ہندوستان بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ان عمارتوں نے ہندوستان کو صرف خوبصورتی نہیں دی بلکہ دنیا کے نقشے پر اسے تہذیبی عظمت کی علامت بنا دیا۔ صرف عمارتیں نہیں، زبان، لباس، موسیقی، شعر و ادب اور خوراک تک میں مسلمانوں کی خوشبو بس رہی ہے۔ آج بھی اردو زبان نے ہندوستان کے دلوں کو جوڑا۔ غالب، اقبال، فانی، میر خسرو اور بے شمار شعراء نے اسی دھرتی کو اپنے کلام سے روشناس کرایا، اور گنگا جمنی تہذیب نے ہندو مسلم اتحاد کی ایسی فضا بنائی جس پر آج بھی ہندوستان فخر کر سکتا ہے۔ مسلم حکمرانوں اور علماء نے بر صغیر میں مدارس، مکتب، کتب خانے اور علمی ادارے قائم کیے جہاں فقہ، حدیث، تفسیر کے ساتھ ساتھ فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور طب بھی پڑھائی جاتی تھی۔ فرنگی محل، دارالعلوم دیوبند، نبت العلماء اور دیگر ادارے اسی علمی روایت کا تسلسل ہیں جنہوں نے صدیوں تک ذہنوں کو منور کیا۔ جدید دور میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو جدید سائنس، انگریزی تعلیم اور جدید فکر کی طرف متوجہ کیا تاکہ قوم غلامی کے اندھیرے سے نکل کر ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکے۔ ان کی قائم کردہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی صرف مسلمانوں کا نہیں، پورے ہندوستان کا علمی اثاثہ بن گئی جس سے ہر مذہب کے لوگوں نے فیض اٹھایا ہے۔ جہاں ایک طرف مسلم حکمرانوں کے دور حکومت میں مذہبی رواداری اور انصاف کی مثالیں قائم ہوئیں، جہاں ہندوؤں کو اپنے مذہب اور تہواروں کی آزادی تھی، وہیں مختلف علاقوں میں ہندو امراء، وزراء اور سپہ سالار بھی درباروں کے اندر نمایاں عہدوں پر فائز رہے، جس سے مشترکہ سماج کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ وہیں صوفیاء کرام نے محبت، برداشت اور انسان دوستی کا پیغام عام کیا۔ خواجہ غریب نواز، نظام الدین اولیاء، داتا گنج بخش اور دیگر اولیاء کے خانقاہی نظام نے رحمت اللہ علیہ مجمعین اور دیگر اولیاء کرام کے خانقاہی نظام نے ہندو، مسلم، سکھ سب کو انسانیت کے رشتے میں جوڑا اور اس ملک کے اجتماعی ضمیر کو نرم خو اور وسیع القلب بنایا۔ اور جب اس مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو آزادی کے خلاف سب سے پہلی آواز مسلمانوں نے بلند کی تھی۔ اے فرقہ پرستوں سن لو، اس بات کو کہ اس ملک میں آزادی کی جو بنیاد ڈالی ہے وہ تاریخ سے ثابت ہے کہ مسلمانوں نے بنیاد ڈالی ہے۔ جب 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف بغاوت اٹھی تو اس کی قیادت میں مسلمان پیش تھے۔
بہادر شاہ ظفر اس جدوجہد کا علامتی چہرہ بنے، جبکہ ہزاروں نامعلوم مسلم سپاہیوں نے اس مٹی کے لیے جانیں قربان کی۔ 20ویں صدی میں تحریک خلافت، عدم تعاون، سول نافرمانی، کوئٹ انڈیا اور دیگر تحریکوں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم، مولانا محمد علی جوہر مرحوم، حسرت موہانی مرحوم، ڈاکٹر مختار احمد اور اشفاق اللہ مرحومین اور بے شمار مسلم رہنماؤں نے قید و بند، جلاوطنی اور پھانسی کے پھندے قبول کیے۔ ان قربانیوں نے ہندوستان کی آزادی کی راہ کو ہموار کیا اور دنیا کو بتایا کہ مسلمان اس سرزمین کے دشمن نہیں ہیں بلکہ اس سرزمین کے محافظ ہیں۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت لاکھوں مسلمان اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کر کے ہندوستانی قومیت کے ساتھ اپنی وفاداری ثبت کر گئے۔ انہوں نے جان و مال کے خطرے کے باوجود اسی دھرتی کو اپنا مستقبل، اپنا وطن چنا اور کہا کہ یہ مٹی ہماری ہے، ہم اسی کے ساتھ جئیں گے اور اسی کے لیے مریں گے۔ آزادی کے بعد بھی سائنس، طب، کھیل، ادب، معیشت اور سیاست، ہر میدان میں مسلمانوں نے ہندوستان کے نام کو روشن کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہماری تاریخ اس ملک کے معمار کی رہی ہے۔ ہم نے اس ملک کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے۔ اس ملک کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے اور آئندہ بھی دیتا رہے گا کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، تاریخ صرف فخر کے لیے نہیں ہے، راستہ دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اسلاف نے ہندوستان کی تعمیر میں اپنا خون پسینہ اور علم نچھاور کیا ہے تو آج کی نسلوں کی ذمہ داری ہی بنتی ہے کہ علم حاصل کریں، محنت کریں، خون اور ملک کے قانون کا احترام کریں، نفرت کے ہر ایجنڈے کو مسترد کر دیں۔ مسلمانوں کا اصل جوہر ایمان، کردار، امانت، سچائی اور خدمت خلق ہے۔ جب یہی اوصاف تعلیم اور ٹیکنالوجی، تجارت اور سماجی خدمات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو کامیابی قدم چومتی ہے، اقتدار قدموں میں سر نگوں ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آؤ ہم مل کر عہد کریں کہ نہ ہم ماضی کو بھولیں گے، نہ حال سے فرار اختیار کریں گے اور نہ مستقبل سے مایوس ہوں گے۔ ہم علم کو اپنا ہتھیار بنائیں گے، اتحاد کو اپنی ڈھال بنائیں گے اور خدمت انسانیت کو اپنا مقصد بنائیں گے، تاکہ ہم اور ہمارا یہ ملک دنیا کے سامنے امن، انصاف اور ترقی کی روشن مثال بن کر ابھرے۔ آؤ ہم سب مل کر دنیا کو یہ بتائیں اور مل کر کہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے کل بھی اس کو سنبھالا تھا اور آج بھی ہم اس کو چمکائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب کا ہماگیر خطاب آپ نے سنا۔ ماضی کی داستاں بھی تھی اور مستقبل کا منصوبہ بھی تھا۔ امید ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب اس